سارے مہینے اسی نے بنائے مگر رمضان کو جو اس نے فضیلت عطا فرمائی اسے جو عظمت عطا کی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سارے دن اس نے بنائے مگر جمعہ کو جو عظمت عطا فرمائی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ سارے اولیاء کرام کو ولایت اسی نے دی مگر غوث اعظم کو جو رتبہ دیا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سارے انبیاء اسی نے بنائے مگر میرے مصطفیٰ کو جو مقام دیا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ساری امت اسی نے بنائی مگر نبی کی برکت سے اس امت کو جو مقام دیا اس کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا کنتم خیر امہ، یہ میرے محبوب کی امت تم سب سے بہترین امت ہو۔ آخر یہ بہترین امت کا درجہ ہمیں ملا کیسے؟ کوئی ہمارے اندر سرخاب کا پر لگا ہوا تھا؟ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، ہمارے کردار ایسے نہیں، مگر جس نبی کی امت میں رب نے ہمیں پیدا کیا وہ نبی کائنات میں لاجواب بن کر کے آیا تو اس کی نسبت نے اس امت کو بھی لاجواب بنا دیا۔ ساری کائنات کا خالق وہی ہے، اگر وہ کسی کو نواز دے تو دوسرے کو اسے جلنا نہیں چاہیے۔ اگر شب قدر کو اس نے عظمت بخشی تو دوسری راتوں کو شکایت کیا؟ سارے مہینوں کو اس نے پیدا کیا اور رمضان کو اس نے عظمت بخش دی تو دوسرے مہینوں کو شکایت کیا؟ سارے ولی اسی نے بنائے، غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا تو دوسروں کو شکایت کیا؟ سارے مجدد اسی نے بنائے مگر احمد رضا کو مجدد اعظم بنایا، سارے پیر اسی نے بنائے مگر اختر رضا کو تاج الشریعہ بنایا، سارے رات اسی نے بنائی مگر آج کی رات کو اس نے شب قدر بنایا۔ اس کی عظمت قرآن سے پوچھئے، قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے، ایک رات کا رتبہ نہیں سمجھ سکتے، ایک ساعت کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے تو رب نے جس نبی کے صدقے میں اس رات کو پیدا کیا ہے بھلا انسان اس نبی کے رتبے کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی رات سے افضل اور بہتر ہے۔ اور یہ 1000 تو سمجھانے کے لیے ہے، جس طرح سے ہم اور آپ بولتے ہیں، آپ اگر کسی کے پاس 4 مرتبہ گئے اور اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اور پھر بڑی کوشش کے بعد آپ سے وہ ملا تو آپ شکوہ کے طور پر کہتے ہیں کہ میں تمہارے گھر 25 مرتبہ گیا مگر تجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ گیا ہے 4 مرتبہ۔
گیا ہے 5 مرتبہ، مگر کہہ رہا ہے کہ میں 15 مرتبہ تمہارے گھر گیا اور تم سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی 4-6 مرتبہ جائے اور یہ کہے کہ میں 20-25 مرتبہ تمہارے گھر گیا، تو یہ بتائیے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ اس کو جھوٹ کہا جائے گا کہ سچ کہا جائے گا؟ یہ زبان صرف آپ ہی نہیں استعمال کرتے ہیں، علماء بھی اس طرح سے بولتے ہیں۔ اگر شاگرد کو 4 مرتبہ بلوا لیا اور 5ویں مرتبہ آیا تو استاذ خود کہتا ہے 10 مرتبہ بلایا ہوں تب آ رہے ہو، حالانکہ بلایا ہے 5 ہی مرتبہ، مگر کہہ رہا ہے میں نے 15 مرتبہ بلایا۔ اب یہ 15 کی گنتی جو بتا رہا ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ اگر آپ معمولی توجہ کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر علم کے انداز میں گفتگو کریں گے، اگر آپ فقہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے، اگر اعلیٰ حضرت کی عینک سے دیکھیں گے، اگر مجدد اعظم کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، امام اعظم کی تقلید کا دامن پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو علماء آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ 4-6 مرتبہ جانے کے بعد اگر کسی نے کہا کہ میں 10 مرتبہ گیا تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 کی گنتی میں بتا رہا ہوں، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ گیا۔ کثرت بتانا مقصود ہے، زیادتی بتانا مقصود ہے، اس لیے اگر 10 مرتبہ گیا اور 25 مرتبہ کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ کثرت کو بتانا مقصود ہے۔ جیسے یہ مسئلہ ہے اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ یہ کرو تو بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 70 یہ سمجھانے کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کس قدر یہ کام کر دو، مگر میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر کہیں کہا گیا تم 1 نیکی کرو گے تو میں 10 دوں گا، تو یہ 10 بھی سمجھانے کے لیے ہے، مطلب یہ ہے میرا دریائے رحمت اگر جوش میں آئے تو تمہیں اطلاع عطا کر دوں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ خیر من الف شہر، اس کی رحمت کا دریا جب جوش میں آتا ہے تو لاکھوں سال کا مجرم اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جب اس کے محبوب کی عنایت ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم ہوتی ہے، تو برسوں کا پاپی صحابی بن جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے مجرم نبی کی بارگاہ میں آئے، نگاہ کرم اٹھی تو حال یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے یہ رات۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ آگے قرآن نے خود ہی ارشاد فرمایا تتنزلو، اس میں نازل ہوتے ہیں۔ کون نازل ہوتے ہیں؟ الملائکہ، فرشتی، والروح، روح الامین، فرشتے تو آتے ہی ہیں، اسپیشل طور پر جبریل تشریف لاتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ آئیے اس کو میں حدیث کی روشنی میں عرض کروں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت اور جھرمٹ میں اترتے ہیں۔ نزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور کہاں اترتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، یصلون علی کل عبد،
ہر اس بندے پر رحمت اتارتے ہیں، ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر اس بندے کے اوپر رحمت لے کر اترتے ہیں جو خواہ قائدن او قائمن، چاہے بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، یذکرون اللہ یذکر اللہ، بیٹھے ہوئے حالت میں یا کھڑے ہونے کی حالت میں اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو لیلۃ القدر میں انسان کو تو جانے دیجئے، حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ رحمت لے کر کے ان تمام بندوں کے سروں پر اتر جاتے ہیں جو بیٹھے اور کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کہا جائے، اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ سبحان اللہ ہی کہا جائے، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ کہا جائے، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کے نام کی مالا جپی جائے، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی نعت سنی جائے اور دل کو سکون پیدا کیا جائے۔